بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے محترم بھائیو، عزیزو، دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل لن يصيبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. پوری انسانیت سے اللہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی تکلیف تمہیں پہنچ نہیں سکتی. ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی. جب وہ چھوٹے تھے، بچے تھے، بچپنے کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق سکھا رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ بچے میں تمہیں ایک چیز سکھلاتا ہوں اور یاد رکھنا، ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھے رہنا. احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیزیں کرنے کو کہا ہے ان چیزوں کی جب تم حفاظت کرو گے تو یحفظ اللہ، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تجدہ تجاہک، کہ تم جہاں ہوں گے وہاں اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ سب سے اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے. بے شک احتیاط کرنا ہے، ہر اس چیز کا پالن کرنا ہے، ہر اس چیز کی احتیاط کرنا ہے کہ جو ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے. صرف گورنمنٹ نہیں، سب سے پہلے یہ نظریہ دنیا کو جس نے دیا کہ جب وبا اور اس طرح کا وائرس اور اس طرح کا مرض دنیا کے اندر عام ہو تو سب سے پہلے میرے عزیزو بھائیو، جو سب سے پہلے جس نے یہ تھنکنگ دنیا کو دی، جس نے یہ سمجھ دنیا کو دی، وہ اسلام ہے. سب سے پہلے لاک ڈاؤن کی تھنکنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. آپ دیکھیں، آپ شریعت اٹھا کر دیکھیں، قرآن حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے اور اس طرح کی وبا اور بیماری پھیل جاتی ہے تو وہاں پر آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس جگہ کے اندر آپ کو جانا بھی نہیں ہے اور اس جگہ سے نکلنا بھی نہیں ہے. آپ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں فرق ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اور لاک ڈاؤن کی جو تھیوری ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی کہ اس طرح کی مصیبتوں میں سے نکلنے کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے. یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے. یہ گورنمنٹ اور شریعت یہاں پر ایک ہی طرح کا حکم ہمیں دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں احتیاط رکھنی ہے. اس کے ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. خوف کبھی نہیں آتا ایک ایمان والے کے دل کے اندر. ایک اللہ پر توکل اور یقین رکھنے والے کے دل کے اندر کبھی خوف نہیں آ سکتا. آج سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. احتیاط الگ چیز ہوتی ہے اور خوف الگ چیز ہوتی ہے. دیکھو، خوف نہیں آنا چاہیے، خوف اچھی چیز نہیں ہے. اتنا خوف کہ جو ہمیں احتیاط پر لے آئے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خوف کہ جو ہمیں اللہ کی ذات سے بھروسہ ہمارا ہٹا دیں، توکل ہمارا ہٹا دیں، تو یہ خطرناک چیز ہے. اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ اس وقت تک تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ تمہارا اللہ نہ چاہیے. آسمانوں کا رب جب تک تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہے گا وہاں تک تمہیں تکلیف پہنچ نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانے کے اوپر آ جائے تو پھر کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ جو اس تکلیف کو ہٹا سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ وَعْلَمْ، کہ بیٹا اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو،
اور اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھ لو، آنے والوں کے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہمارے اوپر پریشانی آئے گی، ہمارے اوپر حالات آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، خوف کھا جائیں گے؟ نہ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ ساری کائنات مل کر اور سارے انسان مل کر اگر تجھے نفع پہنچانے کے اوپر آ جائے تو یاد رکھ اے بچے، اے عبداللہ، اے ابن عباس، پوری کائنات مل کر تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ جب اللہ تمہیں نفع پہنچانا چاہ لے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں آگے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یہ پوری کائنات اور پورے انسان اور ساری انسانیت مل کر تجھے نقصان پہنچانے کے اوپر آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سارے مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے. دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تیرا اللہ نہ چاہے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے میرا عزیزو، سب سے بنیادی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوف ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے، ڈر ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے کہ ہماری سوچ بدل جائے، کہ ایک مصیبت ہماری سوچ بدل دے کہ یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تھوڑے وقت کی پریشانی ہے، ان قریب اس مصیبت سے نکل جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نکالے گا، یہ کائنات کا بادشاہ نکالے گا، اور یہ جو ذوالجلال والاکرام ہے اللہ شہنشاہ، وہ ہمیں نکالے گا اس مصیبت سے، تکلیف سے. اللہ بڑا بادشاہ ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل، یہ سب سے بڑی چیز ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اس کے اندر مجھے یہ کرنی ہے کہ یہ کورونا وائرس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی سمجھ ہمارے پاس آئی کہ ہم بھول چکے تھے. ہم نے دنیا کمانے کے اندر اپنے آپ کو ایسا لگایا تھا کہ ہم ساری چیزیں بھول گئے، سب بھلا بیٹھے تھے ہم. اس وائرس نے ہمیں بتایا کہ گناہ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کیا چیز ہوتی ہے. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبرستان پر ایک بندے نے ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے. پوچھا کیا بات ہو گئی بہلول، کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا نے فرمایا کہ بندوں کی صلح اللہ سے کرا رہا ہوں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہ بندے نہیں مان رہے، اللہ تو مان رہا ہے لیکن بندے نہیں مان رہے. پھر اس کے بعد وہ آگے چلے گئے. اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بہلول دانا کو دیکھا ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے کہ بہلول اب کیا کر رہے ہو؟ تو بہلول دانا کہنے لگے کہ اللہ کی بندوں سے صلح کرا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا بنا؟ کہ بندے تو مان رہے ہیں، اللہ نہیں مان رہا. کہ موت کے بعد لوگ چاہیں گے کہ اللہ معاف کر دیں، اللہ راضی ہو جائیں. یہ موت کے بعد نہیں ہو سکتا کہ قبرستان میں بیٹھ کے اللہ پھر کیا نہیں، یہ اللہ نے موقع دیا ہے. کورونا وائرس نے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی کہ اللہ کو راضی کرنا کیا ہوتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی تھی تو ہم نے کسی کی زمین دبا لی اور بغیر اس کو کہے اس کی زمین اپنے نام پر کر لی اور پڑوسی کو ستانا شروع کر دیا. اور اتنے غلط کام ہم نے شروع کر دیے تھے کرنا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. اتنا سب کچھ ہم نے شروع کر دیا تھا کرنا کہ ہم بھول گئے. ہم سب سے اب دیکھیں ہماری اپنی حالت، ہم غور کریں تھوڑا سا. یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہم اپنی حالت پر غور کریں. ہم کیا کر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کس طرح چل رہے تھے. دکانیں ایسی آباد ہو گئی تھی، دکانیں ایسی کھل گئی تھی کہ کانوں کے اندر اذان کی آواز، کہ وہ بھی آواز کانوں کے اندر آواز نہیں آ رہی تھی اذان کی کہ بھی دکان چلانی ہے. دکان بند ہو جائیں گی تو کھائیں گے کہاں سے؟ ہاں آج دیکھیں ساری دکانیں بند پڑی ہے، آج کہاں سے کھا رہے ہیں؟ آج کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، بہت بڑا سبق دیا ہے کہ انسان سمجھے کہ سپر پاور طاقت اللہ کی ہے، وحدہ لا شریک کی ہے. ایک بہت پیاری بات. آج تک تو ہم اپنے جھگڑوں کے اندر رہے، مسلمان ہم آپس کے جھگڑوں کے اندر رہے کہ نہیں بھائی یہ تبلیغی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ شیعہ ہے، اور یہ وہ ہیں. فیضان فاروق بھائی سائیکل والے. آج اناج تقسیم کرنے کے وقت کے اندر آج کہاں چلی گئی یہ ساری باتیں؟
آج ہم بھول گئے ساری چیزوں کو. کل قیامت کا دن یاد رکھو معمولی نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن ساری چیزیں انسان بھول جائے گا اور اپنے کیے پر پچھتائے گا کہ میں نے کیا کر دیا. یہ اللہ نے ایک بڑا حادثہ دے کر سمجھایا کہ دیکھو اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ بچے باپ سے بھاگیں گے، بیوی شوہر سے بھاگے گی اور بیٹی ماں سے، کہ وہ اتنا خطرناک دن ہوگا کہ اس دن سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام میں نہیں آئے گا. دیکھ لیں آج کورونا کے اندر بچے بلک رہے ہیں، ماں باپ کی ہمت نہیں ہو رہی اس کے قریب جانے کی، کیونکہ اپنی جان کا خطرہ ہے. کہ جب جذبات ٹکراتے ہیں اور جب اپنی جان پر آتی ہے تو ہر کوئی اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، پھر نہیں کوئی کسی کی پرواہ کرتا، پھر ہر کوئی اپنی پرواہ کرتا ہے کہ میں کیسے بچ جاؤں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم ہماری غیبتیں بند کریں، ہماری چغلیاں بند کریں، آپس میں لڑوانا ختم کریں. ہمارے یہ ممبر تو محبت بانٹنے کے لیے تھے. ہم نے آج تک ان ممبروں کا کیا استعمال کیا؟ میرا ایک سوال ہے بہت بڑا، سارے علماء سے سوال ہے، سارے مسلک کے علماء سے ایک سوال ہے کہ ہم نے آج تک اس ممبر کو کیسے استعمال کیا؟ کہ بھائی ان سے لڑو، ان سے دشمنی رکھو. ہر مسلک کی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا. الا ماشاء اللہ چند ہوں گے کہ جنہوں نے محبتیں تقسیم کی. سارے مسلک کے اندر چند تھے، لیکن اکثریت نے کیا کیا؟ آج یہ اتنی بڑی وبا ہم پر کیوں آئی ہے؟ ایک بہت بڑا سبق دینے کے لیے آئی ہے. آج سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو، وہ وظیفہ پڑھو. وظیفوں کے اندر امت کو لگا دیا. اصل چیزیں کرنے کی کہ ہم توبہ کریں. سب سے بڑی چیز ہے کہ توبہ کریں، پوری انسانیت مل کر توبہ کرے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں کہ یہ کیا بن رہا ہے. دیکھیں کہ آج لوگ، بچوں کی حالتیں بری ہو گئی ہے، بچوں کو دیکھ کر رہا نہیں جا رہا ہے. ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک سبق سمجھایا ہے ہمیں کہ ہم سمجھیں، ہم توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، معافی مانگیں اللہ سے. ہر علاقے کے اندر ایک عجیب سا حال تھا. ہر علاقے کے اندر ظلم کی انتہا تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا. اللہ نہیں دیکھ رہا تھا کیا؟ اللہ نہیں جانتا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا چلا رہا ہے. مسجدوں کے اندر، ممبر کے اندر خاموشی ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ممبر کا سب سے صحیح استعمال ہو. ہم آج یہ حالات کی وجہ سے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہیں، اور یاد رکھیں اب بھی اگر نہیں سمجھیں تو پھر آگے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. اگر ہم نہ سنبھلیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، بہت بڑی چیز کو لے کر آئے گا. یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو اللہ ان المرض جند من جنود اللہ، یہ ایک وائرس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے. اللہ بہت بڑا ہے، جس نے قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. وہ شہنشاہ اللہ ہے کہ جس نے کہ من اشد منا قوہ، کہ کون ہم سے زیادہ طاقتور. یہ دعویٰ کرنے والی قوموں کو اللہ نے اٹھا کر پٹک کے رکھ دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہواؤں کے اندر بھی، اے اللہ ہواؤں کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے اللہ ہواؤں کے شر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ وائرس کی خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وائرس کی خبر دی تھی کہ ایسا وائرس آئے گا اور یہ چیزیں ہوں گی اور یہ ہوگا. تو وائرس کے شر سے پہلے پناہ مانگی جا رہی ہے. قوم عاد جو جیسے آج ہم اپنی ٹیکنالوجی کے غرور میں تھے کہ ہم بڑی ٹیکنالوجی کے عروج پر ہیں، ہمارے ہاسپٹلز اور ہم اوپر والے کو بھول گئے تھے. ساری چیزیں اسی پر لگا دی تھی ہم نے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا کہ دیکھیں سپر پاور اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اس کے اوپر کسی کی طاقت نہیں ہوتی. ساری چیزیں نیچے، اللہ کی بادشاہی اوپر ہے. تو آج یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک ہے. وظیفے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وظیفوں پر نہیں ڈالا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صبر اور نماز پر ڈالا تھا. صبر اور نماز پر ڈالا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو. کس کے ذریعے سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے سے. آج کے وقت کے اندر جو ہمیں اللہ نے گھروں میں بٹھایا ہے، اپنی ساری زندگی، جتنی زندگی کے اندر ہماری نمازیں چھوٹی ہے، ان نمازوں کو آج ہم پڑھیں گے. ان ساری نمازوں کو، چھٹی ہوئی نمازوں کو سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے. وظائف بعد میں رکھیں،
وظائف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہماری زندگی کی ساری چھٹی ہوئی نمازوں کو ہم پڑھیں۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑی چیز ہے صبر ہے۔ صبر، صبر کے کیا مطلب ہے؟ صبر کے حبس النفس کے کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو روکنا۔ صبر کی 3 چیزیں، ایک تو مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ ابھی جو حال چل رہا ہے اس کے اندر برداشت کرنا، صبر کرنا اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا۔ دوسرے نمبر پر کہ اللہ کی عبادت کے اوپر اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی عبادت پر جمانا، اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ اور صبر کا تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں جو آتی ہے، حالات جو آتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ، گناہوں پر صبر بھی میں نے پہلا تو بتایا، دوسرا بھی بتایا، تیسرا گناہوں پر صبر، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کتنی اجتماعی جگہیں تھیں، کلبز تھے اور ایسی سڑکیں تھیں اور ایسی جگہیں تھیں جہاں پر بڑے گناہ ہوا کرتے تھے، بڑے گناہ ہوتے تھے۔ آج وہ ساری جگہیں ویران ہیں، سونا ہو گیا ہے سارا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ گناہوں سے صبر کرنا۔ اور گناہ کے اندر ایک تو اللہ کے بندوں کے گناہ، ایک اللہ کے گناہ ہیں۔ اللہ کے بندوں کے گناہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کے گناہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو ناحق ہم نے کچھ بولا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے۔ طاقت کے عروج کے اندر انسان سب کچھ کرتا ہے، اپنا ہی دورہ ہوتا ہے، تو انسان سب کچھ کرتا ہے طاقت کے عروج کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ طاقت کے گھمنڈ کے اندر تمہیں نہیں کرنا ہے بلکہ رکنا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے، جن لوگوں کو ہم نے ستایا ہے، جن لوگوں کو پریشان کیا، ان سے معافی مانگے، ان سے اپنا تعلق ٹھیک کر۔ جو بندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی کبھی قدر نہیں کر سکتا۔ من لم یشکر اللہ لم یشکر الناس، کہ جو لوگوں کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک کریں ہم، کہ جن لوگوں کے ہم نے اتنا عام ہو گیا، کسی سے قرض لیا واپس دینے کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کسی کے پاس سے پیسے ہم نے لیے تھے، اس وجہ سے لیے تھے کہ ضرورت ہے، ہمارے پاس پیسے موجود ہے، اس کے باوجود ہمارے مارکیٹس کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کو واپس پیسے نہیں دیے جا رہے، خواہ مخواہ اس کو دھکے کھلائے جا رہے ہیں، خواہ مخواہ دھکے کھلائے جا رہے ہیں۔ ایسی روزی میں کب برکت ہوگی؟ مارکیٹ کے اندر مندی نہیں ہے، ساری جگہوں پر ایک اعلان ہے کہ مندی آ گئی ہے، مندی آ گئی ہے، مندی آ گئی ہے۔ مندی کوئی نہیں آئی، مارکیٹ کے اندر مندی نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر امانت داری نہیں ہے، امانت داری ختم ہو گئی ہے مارکیٹ سے۔ مارکیٹ میں اب امانت داری نہیں ہے، پیسہ سب کے پاس ہے، سب نے روک کر رکھا ہے، کوئی دینا نہیں چاہتا، لگانا نہیں چاہتا، کیونکہ امانت داری نہیں ہے۔ اس لیے جن کے پاس سے ہم نے پیسے لیے ہیں ان سب کے پیسے ہم لوٹائیں، قرض لیا ہے ان کا حق ہم پر ہے، ان کو سب سے پہلے لوٹائیں۔ اور سب سے عظیم الشان چیز کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ کہنے جا رہا ہوں صراحت کے ساتھ، کہ سودی نظام ہمارا ختم کریں، ہمارا سودی نظام ختم کریں، ربا اور سود ختم کریں۔ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر سود لیا جا رہا ہے۔ سود لینے والے کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اگر تم سود لینے اور سود کھانے اور سود دینے سے اگر تم باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے، تو پھر یاد رکھو میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تم جنگ کا اعلان کر رہے ہو۔ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان معمولی بات ہے میرے عزیزو۔ آج اگر اللہ کا عذاب آ جائے گا نا، ایمان والوں پر آئے گا۔ ہمارے جو حالات ہو گئے، ہم بدلنا ہی نہیں چاہ رہے اپنے آپ کو۔ اس لیے سب سے پہلی چیز ہے آج سچے دل سے ہماری نیتوں کو صاف کریں، ساری انسانیت کی محبت اپنے دلوں کے اندر لائے، پوری انسانیت کی محبت۔ صرف ایمان والوں کی نہیں بات کرتا، صرف شیعہ سنی بریلوی کی نہیں بات کرتا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، ساری انسانیت کی محبت یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمارے دل کا حصہ ہونی چاہیے۔ اور ہر ایک کو بلا کسی تفریق کے ہر ایک کو کھانا کھلانا چاہیے، ہر انسان بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، ہر پیاسے کو پانی پلانا چاہیے، ہر ننگے کو کپڑے پہنانے چاہیے۔ بیچارے ابھی کل میں نے رات میں ویڈیو دیکھی، بیچارے لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیدل چل کر جا رہے ہیں، بڑی مصیبتوں کے اندر ہیں۔ ہم عہدیداروں سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا خیال کریں، یہ جو پیدل چل کر جا رہے ہیں ان کا کوئی مناسب انتظام ہو جائے کہ یہ اپنے علاقوں کے اندر اپنے گھروں پر پہنچ جائیں۔ اور
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، گورنمنٹ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ لوگوں کی مدد کے بارے میں ایک اعلان کیا، اور لوگوں کی امداد کے بارے میں انہوں نے بھی یہ کیا کہ ہم بھی لوگوں کی مدد کریں گے. ہم اس سے دل سے شکر ادا کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہماری اپنی بات کہ ہم بھی کوشش کریں کہ جہاں تک ہماری یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ابھی جو ہماری سکھ برادری کو ایک بہت بڑا حادثہ پہنچا کہ گرودوارہ کے ساتھ زیادتی کی گئی، ہم اسلام کا دور دور تک اس سے تعلق نہیں ہے، اسلام کا دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو یہ اور مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا، مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ اسلام کے حکم کے بالکل خلاف ہے. مسلمان کبھی نہیں کر سکتا یہ. اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے کہ کس نے یہ کیا ہے، اور اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے، سخت سخت سزا ہونی چاہیے کہ جو سکھ برادری لوگوں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے اندر اور درد مندوں کے درد کو پہنچی ہوئی ہے. کہاں وہ سیریا کے اندر بھی کھلانے کے لیے پہنچے، برما میں کھلانے کے لیے پہنچے، اور کہاں وہ لوگوں نے جہاں پریشان حالی تھی وہاں پر یہ کھانا پہنچایا، کھلایا. تو وہ برادری ہمارے اپنے دل کے قریب ہے، ہمارے دل سے بہت قریب ہیں کہ جو ہر قوم کا خیال رکھتے ہیں. ایسے ہر قوم ساری انسانیت کا خیال اگر سوچنا شروع کر دے گی، یہ جو حادثہ ہمیں اگر اللہ کی طرف پھیر دے گا تو یہ اللہ کی رحمت بن جائے گا. یہ کورونا وائرس اگر ہمیں ہمارے مذہب کی طرف لے آئے گا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہو جائے گی. اور اگر یہ کورونا وائرس نے بھی ہماری عقل کے دروازوں کو نہ دستک دی اور عقل کے دروازوں کو نہ کھولا تو پھر یاد رکھیں اور ایک کوئی بڑے حادثے کا انتظار کریں کہ کوئی بہت بڑا حادثہ آنے والا ہے کہ جس کو کوئی نہیں برداشت کر سکے گا. اس لیے میرے عزیزو آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو وبا ہم پر آئی ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے، پوری انسانیت یہ آسمانوں کے بادشاہ، یہ آسمانوں کے رب کے آگے سجدے میں گر جائے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس سے نکلنے کا. شہنشاہ لوگ کہہ رہے کہ امریکہ نے یہ کر دیا، لوگ کہہ رہے چائنا نے یہ کر دیا، وہ ویکسین لے آئے گا، یہ کر دے گا. اب بھی وہی اللہ کے علاوہ کے تذکرے، کوئی کچھ نہیں کرے گا جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، جب تک اس کی اجازت نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرا عزیزو یہ طے کرے آج کہ پوری انسانیت آج سجدے کے اندر گر جائے اور معافی مانگے، سارے معافی مانگے. ہر ایک اپنے آپ کو غلط سمجھے، میں بھی اپنے آپ کو غلط سمجھوں، ہر بندہ اپنے آپ کو غلط سمجھ کے اللہ کے آگے معافی مانگے اور لوگوں پر بولنا تبصرے کرنا بند کر دیں. پازیٹیوٹی کے اندر اپنی زندگی کو لے کر آئیں، خوشگواری میں زندگی کو لے کر آئیں. لوگوں پر انگلیاں اٹھانا بند کر دیں، اپنے آپ پر کہ میں غلط ہوں، میں آج توبہ کرتا ہوں، میں آج لوگوں کی مدد کرتا ہوں، میں آج اچھے کام کرنا شروع کرتا ہوں. جب یہ انسان کرنا شروع کر دے گا اب یقین مانے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور وہ انقلاب پیدا کرنے کے اندر سب سے بڑا ہاتھ آپ کا ہوگا، سب سے بڑی ابتدا آپ سے ہوگی، اور اس انقلاب کو لانے کے اندر سب سے بڑا رول آپ کا ہوگا. اس لیے حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. کریں گے ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا. یہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کرتے کیا ہیں. اس لیے سب سے پہلے آج اللہ سے توبہ کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر معافی بھی مانگیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے نمازیں پڑھیں، اور دوسرے نمبر پر صبر کریں. صبر ساری چیزیں جو میں نے پورا صبر کا مطلب سمجھایا. گناہوں سے بھی بچیں، صبر کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا. صبر کا ایک مطلب ہوتا ہے مصیبتیں آ جائے اس پر برداشت کر لینا. صبر کا تیسرا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو عبادت کے اوپر لگا دینا، یہ صبر ہے. تو نماز اور صبر یہ 2 چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ امید ہے ہم سارے اس چیز کو کریں گے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.